میں پردہ کرتی تھی، لیکن سوتیلی ماں ہر روز مجھے بیچ دیتی اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے۔ ایک دن کینیڈا سے ان کی بھابھی آئی، مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے چلی گئی۔ غصے میں آ کر اماں نے میرا دوپٹہ چھینا اور سڑک پر دھکا دے دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھی۔ میں زار و قطار روتی رہی۔ میں خود کو ہاتھوں سے ڈانپے سجدے میں گر گئی، گر گرا کر اپنی عزت کی دعا مانگتی رہی، رات بھر روتی رہی۔ تبھی کسی کو خود پر چادر ڈالتے محسوس کیا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مشہور شخصیت تھی۔ میری ہر رات اسی سوچ میں گزرتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں۔ سوچنے پر بھی کوئی غلطی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آرام کے بجائے کانٹوں پر لیٹنا۔ زندگی نے صرف صبر کرنا سکھایا۔ رات گزر گئی، تہجد کا وقت۔ نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے رب سے باتیں کی۔ میرا کیا گناہ ہے اللہ؟ میں تیرے ہر فیصلے پر آمین کہتی ہوں، بس میری عزت کی حفاظت کر۔ یہ عزت تیری دی ہوئی ہے۔ میرے نصیبوں میں ماں کی محبت نہیں تھی، نصیبوں میں صبر لکھ دیا گیا۔ آج پھر سوتیلی ماں کے کچھ جاننے والے گھر آ رہے تھے۔ میری جان ہلکان ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عزت کو آج پھر اچھالا جائے گا۔ یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا۔ روز کسی نہ کسی کی دعوت، سارے کام مجھ سے کرواتی تھی۔ میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، روز وہی ماحول۔ آج مجھے بہت تیز بخار تھا، لیکن بیمار بھی رہوں گھر کا کام پھر بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ اماں کی اپنی ایک سگی بیٹی تو اسے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی۔ اماں کی ہر ذاتی آنکھیں بند کر کے برداشت کرتی۔ میں صرف اس لیے صبر کرتی کہ ماں کی ممتا کی طلب تھی۔ کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر ان کو مجھ سے نفرت تھی۔ سوتیلی بہن کے ساتھ ساتھ سوتیلی ماں بھی نفرت کرتی تھی۔ آج صبح بخار میں تپ رہی تھی۔ اماں نے آ کر کہا، دیکھو لڑکی، آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، خبردار۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا وہ رکیں گے؟ اماں نے غصے سے کہا، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ مہمان میرے ہیں، تم فضول میں نحوست پھیلا رہی ہو۔ میں نے اسی وقت نظر جھکا لی۔ اماں کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ تبھی آواز آئی، اب یہاں کیا ہاں 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 کرتی رہو گی؟ یا کچھ کام بھی کرو گی؟ ہاتھ پاؤں بھی چلاؤ گی؟ صفائی کون کرے گا؟ تمہاری ماں؟ جب سوتیلی ماں سارا کام کرواتی پھر بھی میری ماں کو برا بھلا کہتی۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ میری مرحوم ماں کو گالی مت دیا کرے۔ وہ چپ رہی اور میں نظر جھکائے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ کئی گھنٹے میں نے گھر کی صفائی کی۔ سب نے گھر میں گند پھیلایا تھا، کپڑے اور برتن جہاں پڑے تھے وہیں پر پڑے تھے۔ میں سب کچھ اکٹھا کرتی۔ دکھ ہوتا کہ دو بیٹیاں ہیں، ایک کو عزت اور محبت، دوسری کو ظلم اور ذلت ملتی۔ ابا سے کئی بار ان کی شکایت کی، مگر وہ بھی نہیں سنتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، صبر کے گھونٹ پیتی گئی۔ آج مہمان اماں کی بھابھی تھی۔ اماں نے اپنی بیٹی تیار کی۔ چھوٹی بہن کو صاف ستھرے کپڑے میں دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لوں، اماں ابا کی ہی عزت ہوگی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، دوپٹہ اور حجاب کیا، واپس کچن میں چلی گئی۔ اماں آگ بگولا ہو گئی، تمہاری کیا شادی ہونے والی ہے؟ اتنی بن سور کر کیوں آئی ہو؟ چھوٹی بیٹی گھر میں صاف ستھری بنی ہے، تمہیں بھی شوق چڑھ گیا؟ اماں کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ میں چپ رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاتھ اٹھایا، دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن بولی، لگتا ہے بھابھی آئی ہیں۔ وہ بھابھی نہیں پاگل، وہ مانی ہے، اور تمہاری ہونے والی ساس بھی۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی، سوچنے لگی کہ ساری تیاری اسی لیے ہو رہی تھی۔ مہمان چھوٹی کا رشتہ لینے آئے، آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑی بیٹی گھر بیٹھی ہے اور اماں کو فکر صرف اپنی چھوٹی بیٹی کی ہے، میرا کوئی پرسانی حال نہیں۔ ابا پر غصہ اور ترس بھی آیا، جب خدا ان سے میری بات پرس کرے گا وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے دل سخت کیا، کام میں لگ گئی۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کھانا سب کے آگے رکھا، پلٹنے لگی تو اماں کی بھابھی بولی، یہ کون ہے؟ اماں نے تعارف خوش اسلوبی سے نہیں کروایا، وہ محبت سے بولی، بیٹی ذرا میرے قریب آؤ۔ میں ڈر رہی تھی کہ اماں کہیں برا نہ منا جائے۔ پھر اماں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا، مگر گھوری ڈالتے ہوئے۔ میں فوراً آگے ہوئی اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر پیار دیا، ماتھے پر بوسہ کیا اور اماں سے کہنے لگی، ارے آپا، میں یہاں آئی تھی کینیڈا سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ مجھے آپ کی یہ بڑی بیٹی بہت پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ اسی کے ساتھ کروں گی۔ وہ مجھے پسند کر گئی، یہی میرا قصور تھا۔ وہ تو اتنا کہہ کر چلی گئی، لیکن اماں نے بعد میں جو میرے ساتھ کیا میں آج تک بھلا نہیں پائی۔ میرا نام المیرا ہے، تعلق ایک نارمل طبقے سے ہے۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب پڑھائی کے قابل ہوئی تو ابا نے قریبی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ شروع سے میں اپنی کلاس میں اچھے نمبر لاتی تھی۔ اماں میری کارکردگی دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔
तीसरी जमात में पहुंचते ही अंदर एक तब्दीली जन्म लेने लगी। सब सुनकर हैरान रह जाते, मोहल्ले वाले दंग रह जाते। मैं तीसरी जमात में थी जब ध्यान दीन की तरफ बढ़ा। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हिजाब करना शुरू किया। मैं एक पर्दादा लड़की थी, बचपन से बालों को ढांप कर रखती। नामहरम से पर्दा करना, ये खुसूसियात मेरे अंदर थी। छोटी उम्र में कुरान पाक भी मुकम्मल कर लिया था मैंने। अम्मा अब्बा मुझसे बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने मेरे बाद अम्मा को कोई औलाद नहीं दी। मैं 6 साल की थी, पता चला कि अम्मा को कैंसर है। हमारा हंसता बसता घर वीरान हो गया। हमने ये बात अम्मा से छुपा रखी थी। अब्बा जान जानते थे कि अगर अम्मा को पता चल गया कि ज़िंदगी के दिन कम थे उनके पास, तो अम्मा वक्त आने से पहले शायद अल्लाह को प्यारी हो जाती। अब्बा ने अम्मा को बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे भी अब्बा ने अम्मा की बीमारी के बारे में नहीं बताया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाते, ढेर सारी दवाइयाँ लेकर घर वापिस आते। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा को अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा जाने लगा। बस ऐसे ही अम्मा का इलाज चलता रहा। फिर अचानक अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं अपनी माँ की ममता से महरूम हो गई। मैं बहुत उदास रहने लगी। अम्मा के गुजर जाने के बाद मैं सारा सारा दिन उदास रहती। 1 महीने तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने मुझे बाहर निकालना शुरू किया। कहा कि स्कूल जाओ, दिल बहल जाएगा, सहेलियों के साथ वक्त गुजारो, दिल लग जाएगा तुम्हारा, वरना बीमार पड़ जाओगी। अब्बा अक्सर बात करते करते रो देते। तुम्हारे अलावा दुनिया में कौन अजीज है। रिश्तेदार अक्सर आते, अब्बा को मशवरा देते कि बेटी जवान हो रही है, किसी औरत की ज़रूरत है, माँ बनकर जिसकी हिफाजत करे। जब अब्बा को शादी का मशवरा देते तो सर से पाँव तक आग लगती। सोचती कि कैसे माँ की जगह किसी और को दें। मेरा दिल दहल जाता। मेरा स्कूल में फन फेयर था। सहेलियाँ बहुत खुश थी, लेकिन मैं उदास बेंच पर बैठी आंसू बहा रही थी। करीबी सहेली एक पास आई, मुझसे रोने की वजह पूछी कि क्या बात है अलमीरा। कहा कि कभी कभी अम्मा की याद आती है। नहीं, कभी कभी नहीं, हर वक्त याद आती है, मगर आज किसी और वजह से उदास हूँ। उसकी वजह बताई। चची और चचा अब्बा का रिश्ता लाए थे। मैं चाहती थी कि अब्बा मेरी माँ की जगह किसी और को ना दे। ये कैसे मुमकिन है कि माँ के कपड़े बिस्तर कोई और इस्तेमाल करे, जैसे माँ ने मोहब्बत और नाज से सजाया था कोई और हक जमाए। इतना कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी फरहाना ने मेरा हाथ मोहब्बत से थाम लिया। कहा कि देखो, ऐसा नहीं सोचो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन देखा, हर सौतेली माँ जालिम नहीं होती। फरहाना की बात सुनकर मैं चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या कह रही हो तुम? सौतेली माँ? वो फौरन बोली, हाँ, जो खातून स्कूल से मुझे लेने आती है ना, वो मेरी सगी अम्मी नहीं है, अब्बू की दूसरी वाइफ है। मेरी अम्मी बचपन में ही छोड़कर चली गई थी किसी और की मोहब्बत के साथ। वो इस घर से भाग गई थी। दूसरी अम्मी ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। फरहाना एतमाद से बता रही थी, जैसे समझाने की कोशिश कर रही हो कि अगर अब्बू ये कदम उठाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, घर में रौनक लगी रहेगी, देखभाल के लिए खतून का होना जरूरी है। फरहाना की बातें याद आई। मैं काफ़ी हद तक मान गई। अब्बू को शादी कर लेनी चाहिए। घर पहुंची तो दिल और दिमाग फिर से इनकार कर रहे थे। माँ का कमरा देखती दिल को हौल उठता। किस तरह बर्दाश्त करती मैं कि मेरी माँ के कमरे को कोई और इस्तेमाल करे। अब्बा शादी के लिए राजी नहीं थे। शाम को चची और चचा आए। अब्बा घर पर नहीं थे। मैंने दरवाज़ा खोला और चची ने प्यार दिया। चचा बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैं कमरे में चली गई। चची ने बताया कि आज तुम्हारी दूसरी अम्मा घर आ रही हैं। उम्मीद है तुम अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करोगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कभी सोचा नहीं था कि अब्बा मुझसे मशवरा किए बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मेरा दिल दहल कर रह गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। फरहाना की बातें याद आने लगी। दिल को तसल्ली दी। तकलीफ बहुत हुई। तकलीफ इस बात से नहीं कि अब्बा ने शादी की, बल्कि इस बात से थी कि अब्बा ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे मशवरा लेते। मेरा दिल बहुत दुखी था। चंद देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चचा ने दरवाज़ा खोला। लाल लिबास पहने खातून अंदर दाखिल हुई, हाथ में बच्ची थामे। बच्ची मुझसे 3-4 साल छोटी लग रही थी। अब्बा भी दाखिल हुए, बहुत खुश लग रहे थे। मेरी नज़र जैसे औरत पर पड़ी, जी चाहा कि ज़मीन खुले और उसमें समा जाओ। आज मेरी माँ, मैं कैसे भुला सकती थी अपनी माँ को, उसकी ममता, उसका प्यार, उसका लाड। दिल को बहुत तसल्ली दी फरहाना की बातें याद कर करके, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अब्बा अंदर आए और तारुफ करवाया कि ये मेरी बड़ी बेटी है। हैरान होकर अब्बा की जानिब देखा, आंखों में आंसू लिए, सब चेहरे धुंधले। तभी अब्बा ने कहा, ये देखो, ये मेरी छोटी बेटी है। मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की को अब्बा अपनी छोटी बेटी बता रहे थे। दिल में तसल्ली हुई। अगर अब्बा ने उसे बेटी मान लिया तो सौतेली माँ भी मुझे अपनी बेटी मान लेगी। जो कहानियाँ सुन रही थी, खुदा करे सारी झूठ निकले। मेरी माँ भी फरहाना की माँ की तरह ही हो। कई सवाल, कई वसवसे थे। अब हम दोनों इकट्ठे एक जगह रहने लगे।
شروع میں میری سوتیلی ماں نے بہت خیال رکھا، پردے پر تعریفیں کی، بیٹی کو بھی کہا کہ دیکھو اپنی بڑی بہن کی طرح کیسے وہ پردہ کرتی ہے، باحیا ہے، با کردار اور پاکیزہ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی ایسے ہی رہو۔ فرزانہ نیو فیشن کی، بال کھلے رکھنا، لپسٹک لگانا میرے لیے عام سی بات تھی۔ میں ان سب سے پرے تھی۔ شادی کے کچھ وقت کے بعد گھر کے حالات تھوڑے بدلنے لگے۔ اماں ہر وقت مجھ سے کھینچی رہتی، سختی کرتی۔ سمجھ نہیں آئی کہ شروع میں اماں کا رویہ محبت اور پیار سے بڑا تھا، اماں کو کیا ہو گیا؟ اب ہر بات پر اعتراض ہونے لگا۔ دیکھو، بڑی بیٹی اگر پردہ کرے تو چھوٹی آزاد خیال رشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں ابا کے کمرے کے باہر، جب میں نے اماں کو ابا کے ساتھ بات کرتے سنا تو وہیں دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت الجھن کا شکار تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار اماں کو میری کس بات پر اعتراض ہے۔ تب جا کر مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آئی۔ اماں کو ساری کی ساری المیرا ہی بری لگتی ہے۔ اماں کو میں کسی بھی حال میں پسند نہیں تھی، نہ انہیں میرا کام پسند تھا، نہ بات کرنا اچھا لگتا تھا، نہ ہی انہیں میرا پردہ کرنا پسند تھا۔ اس پردے میں میری جان بستی تھی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب سے پردے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ اب تو چاہے کوئی بھی آ کر کہتا کہ اس پردے کو چھوڑ، تو میں کبھی کسی کی بات نہ سنتی، چاہے وہ میرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرے رب کے ساتھ وعدہ تھا۔ ہمیشہ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی عادت پکی ہوتی گئی۔ گھر میں بھی بنا دوپٹے کے نہیں پھرتی تھی میں، 24 گھنٹے میرے سر پر حجاب رہتا۔ سوتے ہوئے بھی بس یہ کچھ باتیں تھی جو اماں کو بری لگتی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کی طرح آزاد خیال بن جاؤں، جسے وہ آزادی کہتی تھی۔ میری نظر میں وہ بے حیائی تھی۔ میں بے حیا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اماں نے کئی دفعہ ابا سے کہلوایا کہ المیرا سے کہیں کہ پردہ نہ کیا کرے، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں، آج کل کی لڑکیوں کی طرح اس کے طور طریقے اپنائے، نہیں تو رشتہ نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ جواب دیتی کہ میرا رب ہے نا اچھا رشتے کرنے والا، فکر کس بات کی ہے، میں اپنا پردہ نہیں چھوڑوں گی، میرا رب سے وعدہ ہے۔ ابا میری بات سنتے، سر پر پیار دے کر کہتے، اچھا میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گا، لیکن 1-2 دن کے بعد اماں رکتی، اس کے بعد پھر یہی حال ہوتا۔ اکثر کام کی وجہ سے ابا گھر سے باہر رہتے، یہی موقع اماں کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ہر وقت مجھے ذلیل و رسوا کرتی، زبردستی دوپٹہ اتارتی، جب میں پردہ نہ اتارتی تو مجھ پر ظلم و ستم کرتی، مجھے مارتی پیٹتی۔ بہت زیادہ میں تنگ آ چکی تھی، مار کھا کر پورا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ اماں کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا، میں کوستی، سوچا تھا کہ اپنی سوتیلی ماں کو اصل ماں کی جگہ دوں گی، یہ تو کہیں ماں کہلانے کی بھی لائق نہیں تھی۔ ایک بیٹی کے ساتھ اتنی محبت اور ایک بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم و ستم، یہ باتیں مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن میں کام کرتے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے بھاگی، دروازہ کھولا، میری سب سے پیاری سہیلی فرحانہ کھڑی تھی، حجاب کر رکھا تھا۔ میں اسے حجاب میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور گھر کے اندر آنے کے لیے کہا، فرحانہ گھر آؤ۔ فرحانہ بولی، المیرا تمہیں پتہ ہے میں نے حجاب کیوں کیا؟ میں حیران ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میری امی کو تمہارا حجاب بہت پسند ہے، ہمیشہ میری امی کہتی ہیں کہ جیسے المیرا با پردہ رہتی ہے تم بھی ویسے ہی رہو، اگر دوستی رکھتی ہو، محبت کرتی ہو تو اس کی عادتیں بھی اپناؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ پریشان ہو گئی، قریب آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے المیرا، تم پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ میں ساری بات فرحانہ سے کہہ دی، اسے بتایا کہ میری ماں میرے پردے کی دشمن بنی بیٹھی ہے، چاہتی ہے کہ میں ان کی بیٹی کی طرح آوارہ بن جاؤں۔ میں ایسی نہیں بننا چاہتی، میرا رب سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی ہے جب تک حجاب نہیں اتاروں گی۔ اماں مجھے روز ذلیل کرتی ہیں، راہ چلتے نامحرم کے سامنے پامال کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں۔ فرحانہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بھی سوتیلی ماں، یقین مانو المیرا، میری ماں مجھے جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری سگی نہیں سوتیلی ماں ہے۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر فرزانہ کھڑی چپکے سے ہماری باتیں سن رہی تھی، دوڑی اماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اماں اس کی سہیلی آپ کے بارے میں بہت برا بھلا بول رہی ہے۔ اماں فوراً کمرے میں داخل ہوئی، فرحانہ کو دھکے دے کر نکال دیا، میرے سر سے حجاب کھینچتے ہوئے کہنے لگی، خبردار آج سے دوپٹہ لیا تو جان نکال دوں گی تمہاری، اور فوراً 4 کپ چائے کے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے کر آؤ، میرے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نامحرم کے سامنے نہیں جاتی۔ اماں مار پیٹ کر کے مجبور کرتی، ابا کو بتاتی تو وہ بھی ساتھ نہیں دیتے تھے۔ میں نے ٹھان لی، چاہے کچھ بھی ہو حجاب نہیں چھوڑوں گی، پردہ قائم رکھوں گی، کتنی بھی تکلیف ہو۔ ایک دن میں گہری نیند سوئی، اماں نے آ کر جگا دیا، اٹھ جا مہارانی، مہمان آنے والے ہیں، اور تم سو رہی ہو، کام کیا تمہاری اماں آ کر کریں گی، جلدی اٹھو صفائی کرو، کھانا بہت مزے کا ہونا چاہیے، میری بھابھی آ رہی ہیں۔ آنکھیں ہی مل رہی تھی کہ اماں نے بازو کھینچا اور بازو پیچھے کرتے ہوئے کہا، اماں ہر وقت کام لگاتی رہتی ہو، مہمان بھی سارے آپ کے ہی ہوتے ہیں، میں بیمار ہوں، فرزانہ کو بھی کہا کریں ہاتھ بٹائے، بخار ہے مجھے۔ میرا کہنا تھا کہ اماں نے خوب پٹائی کی، خوب مارا، میرے آنسو جاری ہو گئے۔
سارے گھر کی صفائی کرنے لگی، رو رو کر پروردگار سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، یہ ظلم و ستم نہ ہو، مجھے سکون عطا کر۔ کام ختم کر کے کھڑی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کی ہر نماز ادا کی۔ اماں تو میری نماز پر بھی پابندی لگاتی، تہجد سے عشاء تک ذلت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ نماز پڑھ کر کچن میں چلی گئی، منہ میں میرے ہر وقت اذکار رہتے، رب کو یاد کرتی، حق میں دعا مانگتی، کام بھی کرتی رہتی۔ اماں کی بھابھی اور بیٹا آئے، سب تیار، میں ان کے سامنے ماسی لگ رہی تھی، فرزانہ دلہن کی طرح سجی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم تو سجی بیٹھی ہو جیسے دیکھنے آئے ہو لوگ تمہیں۔ فرزانہ نے باتیں سنائی اور ڈرائنگ روم چلی گئی۔ میری نظر اپنے گندے کپڑوں پر پڑی، فوری سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کپڑے تبدیل کروں، نماز بھی پڑھنی ہے اور مہمانوں کو کھانا بھی سرو کرنا ہے۔ گندے کپڑوں میں جاؤں گی تو اماں ابا کی بےزتی ہوگی، اماں کی بھابھی ہے، انسلٹ نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی۔ جلدی کمرے میں گئی، کپڑے بدلے، وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ کانوں میں اماں کی آواز آئی، ارے او المیرا، جلدی سے نیچے آؤ اور کھانا سرو کرو۔ میں نے کہا اچھا جی، اور حجاب اوڑھے کچن میں چلی گئی۔ سارا کھانا ٹرالی میں لگا کر دسترخوان پر سجایا۔ تبھی اماں کی بھابھی نے اماں سے پوچھا، آپا یہ کون ہے؟ ارے یہ تو میری سوتیلی بیٹی ہے۔ آپا اگر بیٹی بھی کہہ دیتی تو تب بھی سمجھ آ جاتا، سوتیلی اتنی سگڑ اور اچھی بچی ہے، دیکھو کتنا گھر سنبھال رکھا ہے۔ اچھا بھابھی، تعریف کرنا چھوڑے، جلدی آ جائے۔ اماں نے 2 لفظوں میں بھابھی کا منہ بند کر دیا، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میری تعریف کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے کئی دفعہ آنٹی سے کہا کہ بھائی المیرا نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ میں نظر جھکائے کھڑی تھی، تبھی اشارے کرتے ہوئے مجھے بلایا۔ اماں نے گھورتے ہوئے اشارہ کیا، جا ان کی جا کر بات سن۔ جیسے ہی قریب گئی، سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا، آپا میں کینیڈا سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے آئی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ رشتہ مجھے گھر ہی مل جائے گا۔ اماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مجھے بھی لگا چلیں انہیں فرزانہ پسند آ گئی ہوگی۔ تبھی انہوں نے میرا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، مجھے تم پسند ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اماں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ فوراً گھورتے ہوئے دیکھا اور جانے کا اشارہ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں جاتی، آنٹی اماں سے بولی، آپا بڑی بیٹی مجھے المیرا آپ کی پسند ہے، زحان کے لیے المیرا بہت اچھی رہے گی۔ پھر بیٹے زحان کی طرف دیکھا، میری طرف مسکرا رہا تھا، کہنے لگا مجھے ایسی ہی باپردہ لڑکی چاہیے تھی، مجھے المیرا بہت پسند ہے پھوپھو، آپ بات کریں، میری المیرا سے شادی کروا دیں، زیادہ دیر پاکستان میں نہیں رہوں گا، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیجیے گا۔ یہ سن کر میرا پورا جسم کانپنے لگا، سوچا اماں اب کیا کریں گی میرے ساتھ، اماں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ میں کچھ نہ سمجھ سکی، جلدی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بعد دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو اماں نے ہاتھ اٹھایا، چادر کھینچی اور دھکے دے کر ننگے سر گھر سے نکال دیا۔ چیخ کر کہا، اگر دوبارہ قدم رکھا تو مار ڈالوں گی، خوشیاں چھیننے آ گئی ہے میری بیٹی کی، رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا، تمہاری پردہ داری جگہ لے گئی اس کی۔ دروازے کے ساتھ چپر کر روتی، گر گراتی اور چادر مانگتی رہی۔ اماں نے ترس نہ کھایا، ابا اندر ہی تھے، ان کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میرا سر ڈانپ دے۔ میں زاروں قطار روتی رہی، میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ محلے میں تماشا، آسمان کی جانب دیکھا، کہا کہ اے اللہ تو میری فریاد سن لے، میں تو تیری راہ پر چلتی تھی، پھر یہ ذلت کیوں؟ ماں نے عزت مٹی میں ملا دی، یہ عزت تیری امانت ہے پروردگار، چاہے تو عزت بخش دے، چاہے نجات دے دے۔ رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، ایک لمبی کالی کار آئی، میں سجدے میں گر گئی، رو کر کہا یا اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ ابھی دعا ختم ہوئی کہ کسی نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا اٹھو بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، نیک لوگوں کی یہاں قدر نہیں۔ پیچھے مڑا، دیکھا کہ باپردہ خاتون کھڑی تھی۔ ڈرائیور سے کہا کہ ڈکی سے شاپر نکالو۔ ڈرائیور نے شاپر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس میں سے خوبصورت حجاب اور بایا نکالا اور مجھے پہنایا، سر پر چادر دی اور پیار سے کہا میرے ساتھ چلو بیٹی۔ کچھ نہیں جانتی کہ کون ہے، مگر باتوں میں ان کی سکون تھا۔ محلے کی اماں جی نے آ کر کہا کہ بیٹی ڈرو مت، یہ بہت ہی مشہور خاتون ہے، بہت بڑے ادارے کی سربراہ، بے سہارا عورتوں یتیموں کے لیے۔ میں حیرت سے چہرہ دیکھنے لگی، تبھی کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے 2 ادارے ہیں، ایک اولڈ ہوم اور دوسرا یتیم لڑکیوں کے لیے، جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھی لکھی کو نوکری بھی، زندگی خوددار طریقے سے گزاریں، تم چاہو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ تبھی اماں جی نے کہا میں بھی انہی کے ادارے میں رہتی ہوں، سوتیلی ماں کے ظلم سے بچنے کے لیے تم ساتھ چلی جاؤ۔ خالہ بشیرہ کی بات سنی، یقین آ گیا اور پھٹے کپڑے سمیت ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، شہر کے مشہور ادارے میں وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اماں ابا فرزانہ بہت یاد آئے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔
آپا اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ یہاں سب پردہ باحیا لڑکیاں رہتی تھی، کسی کو پردے سے اعتراض نہیں تھا۔ 5 مہینے بعد میری زندگی بدل گئی، ادارے میں اچھی پوسٹ پر کام مل گیا۔ آپا نے عزت کی روزی اور اعتماد دیا۔ پھر ایک دن نوجوان آیا، کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو اجازت دی، دیکھا وہ ذوحان تھا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا، بولا المیرا کہاں تھی تم؟ تمہیں چھوڑنے کے بعد میری زندگی ویران ہو گئی، ہر جگہ ڈھونڈا تمہیں، آج تمہیں پا کر سکون آیا۔ نظریں جھکائی اور آنسو بہنے لگے، بولا خدا کے واسطے مجھے اور ماں کو معاف کر دو، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، ابھی نکاح کروں گا اور ساتھ لے جاؤں گا، پاکستان میں نہیں رکھوں گا، چند ہفتوں میں پیپرز بنوا لوں گا، ہم باہر چلے جائیں گے، تمہارے ماں باپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ میرے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ آپا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں کام کر رہی تھی کہ نہ جانے آپا میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ تبھی ذوحان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں اس کی سوتیلی ماں کا بھتیجا ہوں، اس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، لیکن میری پھوپھو نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا۔ آپا کو تو پہلے ہی ساری بات کا علم تھا۔ آپا نے ذوحان سے کہا کہ پہلے میں تمہاری مکمل جانچ پڑتال کروں گی، اس کے بعد المیرا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گی، مگر ایک شرط ہے، المیرا کی شادی اسی ادارے میں ہوگی اور المیرا یہیں رہے گی جب تک تم اس کے پیپرز بنوا کر اسے کینیڈا نہیں لے جاتے۔ ذوحان نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا ابا کی ساری شرطیں مان لی۔ چند دن گزرے، ذوحان اپنی امی کے ساتھ دوبارہ ادارے میں آئے، ہاتھوں میں گلاب کے پھول اور شادی کا سامان تھا، جس میں دلہن کا جوڑا بھی شامل تھا۔ ذوحان کی امی نے مجھے بہت پیار دیا، مجھے وہ جوڑا پہنایا گیا اور خوبصورت دلہن بنا کر ذوحان کے برابر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ میرا نکاح ذوحان سے پڑھایا گیا اور مجھے ایک دن کے لیے اس کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس قدر محبت کرنے والا شوہر ملے گا۔ ذوحان نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا، مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ کچھ ہی دنوں میں ذوحان نے میرے تمام کاغذات تیار کروائے اور مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے گیا۔ آج میں ذوحان کے ساتھ کینیڈا میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا وہ صلہ دیا جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا۔ آج میں اور ذوحان اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کبھی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی ابا اور اماں کا کوئی پتہ کیا، مگر آج نہ جانے کیوں اپنے باپ کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ میری آنکھیں نم تھی۔ جب کبھی میری کیفیت ایسی ہوتی تو ذوحان ویڈیو کال پر بات کرتے، لیکن کبھی مجھے سامنے نہیں آنے دیتے تھے۔ میں دور سے ہی چوری چھپ کے ابا کا چہرہ دیکھ کر دل کو تسلی دیتی تھی۔ اپنی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر انسان کسی بات کو دل سے ٹھان لے اور صبر کے ساتھ اس پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے رب کے راستے کو اپنایا تھا، اسی لیے میری مشکلات بھی راہ سے ہٹ گئیں۔ مجھے میرے صبر اور حیا کا وہ صلہ ملا جو آج کی لڑکیوں کے لیے ایک خواب ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر خوشی سے نوازا۔ میری دعا ہے کہ میں ذوحان کے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی خوشیوں بھری زندگی گزاروں اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔